الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Not long bayan, inshallah there will be very short bayan. And I think most of the muqtadis here and the sisters there, they understand Urdu, and my Urdu is also very simple, then you will understand. ابھی ہم نے تراویح پڑھی. آج 28 سپارہ تھا. The last surah Hafiz Sahab recited, its name is Surah Tahrim and second name Mutaharrim. Why this name given? Long story and background. I will not go in that story because we have very little time. In the last verse of Surah Tahrim, one incident is narrated about the iman of the lady, how strong her iman is. And Allah subhanahu wa ta'ala want to draw the attention of the men towards the iman of lady, that look at the iman of this lady, what she want to sacrifice for the sake of iman. Fir'aun gathered all magicians of the country in one place. And after gathering, call upon them to challenge Hazrat Musa alayhi salam. And he gave big offer to them, magicians. فرعون ظالم نے کہا کہ موسیٰ کے پاس جادو ہے اور ہمارے پاس بڑے بڑے جادوگر ہیں. سب جادوگر کو انوائٹ کیا, ایک بڑے میدان کے اندر جمع کیا. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ڈریس پہنا, کیونکہ مقابلہ ان کا کرنا تھا, تو ان کے جیسا ڈریس پہنا. ایک نمبر 2, انہوں نے رسپیکٹ کیا نبی کا. یوں کہا کہ آپ پہلے اپنی اسٹک ڈالتے ہیں یا ہم اپنے روپس ڈال دیں.
یہ ادب ہے. علماء نے لکھا کہ خالی نبی کی رسپیکٹ کوئی کر لے تو اللہ اسے ایمان دے دیتا ہے. دوسری بات، نبی جیسا ڈریس ظاہراً پہنا تو اللہ نے اندر کو بھی نبی جیسا بنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا I want to take the permission of throwing stick in the ground, and before permission I will not throw my stick in the ground, so in the meantime you can throw your ropes. آپ اپنی رسیاں پھینک دو، میں اللہ سے اجازت ملنے کے بعد اپنی اسٹک پھینکوں. اللہ سے دعا کی. اتنے میں انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی رسیاں پھینک دی اور وہ سب اسنیک بن گئے. پورا گراؤنڈ اسنیک سے بھر گیا اور سب موومنٹ کر رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. دس واز میجک. حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا. It is mentioned in Hadith Sharif, الدعاء مخ العبادہ. Dua is the cream of ibadat. When we pray, we complete praying, namaz, tilawat, then must make dua for ourselves, for our children, for the ummah, always. It is mentioned in one Hadith Sharif, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam has said, somebody recite Quran Kareem and afterwards he made dua. Allah subhanahu wa ta'ala accept the dua of the reciter of the Quran. تو دعا کرنا چاہیے. کیا دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ ان کی رسیاں سانپ بن گئی، میں پھینکوں گا اسٹک وہ بھی سانپ بن جائے گی. تو ڈیفرنس کیا ہوگا ان کے درمیان اور میرے درمیان؟ فرق کیسے معلوم ہوگا کہ میرا معجزہ ہے ان کا اسنیک ان کا میجک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑے رحیم ہیں. ہم لوگ آیات پڑھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے قرآن کریم کی آیات. قرآن کہتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر. آپ کو معلوم ہوگا ابھی ہمارے یہاں انڈیا میں جاوید اختر ایک گیتکار ہے، نغمہ نگار ہے، فلم کے لیے گانے لکھتا ہے. اس نے ایتھیسٹ ہو گیا، وہ اللہ کا انکار کر دیا. دیر از نو گاڈ. اب اللہ کے بندے علماء بھی بہت، اللہ نے ان کو بہت بڑا نالج عطا فرمایا قرآن اور حدیث کا. تو انہوں نے اس کو چیلنج کیا کہ ہم ثابت کریں گے کہ there is God، اللہ ہے. اور قرآن کریم میں قیامت تک جتنے مسائل انسان کو دین کی لائن سے پیش آنے ہیں وہ سب قرآن میں بیان. اچھا اس نے کوشچن کیا. کیا کوشچن کیا؟
Is there God? مولانا جواب دیا یس God is there. اللہ. جاوید اختر نے کہا ہے تو دکھاؤ. جب اللہ ہے دکھائیے. ہمارے مفتی صاحب نے جواب دیا آپ کے اندر عقل ہے؟ جی ہے. دکھائیے. آپ کے اندر سول اور روح ہے کہ نہیں؟ ہے. مانتے ہو کہ نہیں؟ دکھاؤ. دکھا سکتے. یہ فضا میں ہوا ہے کہ نہیں؟ ہے. دکھا سکتے ہو؟ نہیں دکھا سکتے. اب ذرا میرا شعر سنیے. شاعر نے اس کو شعر میں ثابت کیا ہے کہ اللہ. تغیرات سے ہم نے خدا کو دیکھ لیا. جو چینجز آتے ہیں نا دنیا میں اس سے زیر سے ہوا. صبح تھی رات ہوئی چاند نکلا سورج گیا سورج آیا چاند گیا ستارے نکلے. کیا ہے؟ کوئی تو ہے نکالنے والا. چینجر ہے تو چینج ہوتا. تغیرات سے ہم نے خدا کو دیکھ لیا. اور آگے دلیل دیتے ہیں. اڑا غبار تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا. ہوا غبار جب اڑتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہوا چل رہی ہے. حالانکہ ہم نے ہوا کو نہیں دیکھا. جاوید اختر صاحب نے دوسرا کوشچن کیا کہ قرآن میں ڈائناسور کا تذکرہ نہیں. 30 پارے قرآن کے. There is no discuss about the dinosaur. ہمارے مفتی صاحب نے جواب دیا میتھس کی کسی بک کے اندر ڈائناسور کا تذکرہ نہیں ہے تو کیا میتھس کی بک بیکار ہے؟ اس کو پھینک دیں. قرآن تو ڈائناسور کو انسان بنانے والی کتاب ہے. وہ ڈھونڈو. قرآن تو انسان کو انسان بناتا اخلاق سکھاتا ہے مینرز سکھاتا ہے. قرآن اس کی کتاب ہے. ڈائناسور بتانے کا کام نیشنل جغرافی والوں کا ہے. وہ بتاتے ڈائناسور کیسے پیدا ہوتا ہے کیسے مرتا ہے کیسے بچے پیدا کرتا ہے. ہم کو ڈائناسور بننا ہے کہ انسان بننا ہے؟ ہم کو تو انسان بننا ہے. تو ہم تو قرآن میں انسان بننے والی چیزیں تلاش کریں گے. اور ہر آدمی مانتا ہے کہ اللہ. آئیے ایک شعر پیش کرتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ چلوا تیرا پوشیدہ نہیں چشم بشر سے. ذرا سبحان اللہ بھی بولو. میں مسجد میں پڑھ رہا ہوں شاید کوئی قبرستان میں نہیں پڑھ رہا ہوں. چلوا تیرا پوشیدہ نہیں چشم بشر سے ہر ایک نے دیکھا گے تجھے اپنی نظر سے. ماشاءاللہ. ہر ایک نے دیکھا ہے. اپنی اپنی حیثیت سے آدمی دیکھتا ہے اور اللہ کو مانتا. یہ قرآن آیا ہے قیامت تک کے لیے اور ایمان بھی رہے گا قیامت تک کے لیے کیونکہ اس کو پروٹیکٹ اللہ کر رہے. سیکیورٹی اللہ دے رہے. میں نہیں دے رہا آپ نہیں دے رہے.
اگر آج ہم دین چھوڑ دیتے ہیں، ہماری سیکیورٹی کوئی نہیں، ہماری گارنٹی کوئی نہیں، کب ہمیں کوئی ڈسٹروائے کر دے، وی ڈونٹ نو۔ لیکن اگر قرآن کی چھت کے نیچے آ گیا، حفاظت ہو جائے گی۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش ہوتی ہے تو آدمی روف تلاش کرتا ہے، اگر امبریلا نہیں ہے تو وہ روف تلاش کرتا ہے، روف کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ رین سے بچ جاتا ہے۔ جو ایمان والا اپنی زندگی کو قرآن کے روف کے نیچے گزارے گا وہ بچ جائے گا۔ کتنے بھی بم گرے، کتنے بھی ایٹم بم گرے، کتنے بھی میسائل گرے، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہمارے پاس ایمان ہے۔ دنیا کے لوگ بہت غور سے سننا، پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آج دنیا میں جتنا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اتنا کسی اور مذہب کا پڑھا ہے آپ نے؟ About 10,000 articles every day wrote by the enemies of Islam, but there is no difference. People embrace Iman every day. People accept Iman every day. They write opposite Quran against Quran. Now the people study Quran and embracing Iman. This is the beauty of Islam. اب شعر سنیے میرا ذرا توجہ سے، آپ چونکہ شوقین معلوم ہوتے ہیں اس لیے میں ذرا شعر پیش کرتا ہوں۔ میں بتاؤں آپ کو، پوری دنیا دشمن ہے، دین مٹا کیوں نہیں؟ ان کو بھی تعجب ہے کہ اتنا لکھتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ جتنا اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا اٹھتا ہی جا رہا ہے۔ اب شعر سنیے، نعیم اختر خاتمی برہان پوری شعر سرور کے بہت بڑے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں اندھیروں کا یہی تو کھل رہا ہے، مسئلے پر آپ داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دیا میرا ہوا میں جل رہا ہے، یہ جواب دیا ہے، اور مسئلے کا شعر پیش کروں پھر بات ختم کر دوں۔ نعیم اس کا بگاڑے گا کوئی کیا، کیا کہا ہے؟ نعیم اس کا بگاڑے گا کوئی کیا، خدا جس کو بنانا چاہتا کر رہا تھا،
نبی کا رسپیکٹ کر لیا، نبی جیسا ڈریس پہن لیا، جادوگروں کو اللہ نے ایمان دے دیا ہے۔ لیکن پوائنٹ کی بات کہنا باقی ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسٹک پھینکی وہ بہت بڑا اسنیک بنا، اور جتنی چھوٹی چھوٹی اسنیک تھی سب کو کھا گیا۔ یہ آپ کھاتے وہ اسنیک نہیں ہے، یہ دوسرا اسنیک ہے۔ جادوگر نے دیکھا کہ اگر میجک ہوتا ہم جیتتے، معجزہ ہے تو موسیٰ جیتے۔ جب ہار گئے، معجزے معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے ہے، دیر کس بات کی؟ ہاتھ پھیلایا موسیٰ کے سامنے اور اسی وقت ایمان قبول کیا۔ ایمان مٹنے نہیں آئے، میں عمل نہیں کروں گا سائٹ پہ لگا دیا جاؤں گا، وہ عمل نہیں کرے گا سائٹ پہ لگا دیا جائے گا، جو چلے گا اللہ اس کو چلائے گا، جو نہیں چلے گا پھینک دیا جائے گا۔ اور دین اپنی جگہ چراغ جلاتا رہے گا اور جلتا رہے گا۔ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ چلائے گا دین۔ ایک فرد تھا، دین چلا، مٹاتے تو جب مٹا دیتے، جب سرکار اکیلے تھے مکے میں تب مٹا دیتے، جب ایک کو نہیں مٹا سکے، مجھے یہ بتاؤ آج کروڑوں کو کیسے مٹاؤ گے؟ اور میں انڈیا میں ایک اور مثال بھی دیتا ہوں، ہمارے یہاں انسانوں کی کمی نہیں ہے اور ہمارے مچھروں کی بھی کمی نہیں۔ ہر سال مچھر کو ختم کرنے کی دوائی بناتے ہیں اور کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور ہیلی کاپٹر سے مچھروں کو مارتے ہیں، دوائیاں ڈالتے ہیں، لیکن دوسرے سال مچھر پھر سلام کرنے آ جاتے ہیں۔ سمجھ میں ان کو نہیں آتی کہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا لیکن مچھر ختم نہیں ہوتا۔ میں نے کہا معمولی مخلوق مچھر کو نہیں مار سکے تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، کیا مارو گے ہم کو؟ اگر ہم مرے اور ختم ہوئے تو ہمارے قصور سے ہوں گے۔ شریعت نے تو ہمیں پروٹیکشن دیا ہے، گارنٹی دی ہے، وعدہ کر دیا ہے، ایمان پہ رہو میں تمہاری حفاظت کروں۔ اب یہ ایمان لانے والوں میں فرعون کی بیوی آسیہ تھی جس کا قرآن میں تذکرہ ہوا، ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسے آسیہ کا ایمان تھا۔ آج ہمارا ایمان ہے کیا؟ کمزور ایمان ہے۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے ڈھلم الیقین۔ ہمارا ڈھلم الیقین ہے، پکا یقین کا ہے۔ رات دیر ہو گئی، آپ بیٹھے ہیں، میں لمبی بات نہیں کروں گا، طارق بھائی دوسری دفعہ بلائیں گے نہیں۔ آسیہ نے بھی یہ معجزہ دیکھا اور معجزہ دیکھنے کے بعد پھر اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ کنگ فرعون نے ان کو بلایا، انگریزی میں فیرو کہتے ہیں۔ یہ جو فرعون تھا اس کا نام رامسیس تھا۔ اس نے بلایا اور بلا کے کہا میں نے سنا تم نے ایمان قبول کیا ہے۔ جب ایمان آتا ہے تو آدمی کے اندر ایک طاقت، ایک ہمت، ایک قوت آ جاتی ہے۔ آئین جواں مردی حق
بلا کر کہا ایمان قبول کیا؟ کہا بالکل۔ انجام جانتی ہو؟ کیا کرو گے سرتاج؟ آپ میرے شوہر ہو، بتائیے کیا انجام ہوگا میرا رزلٹ کیا ہوگا ایمان لانے کا؟ اللہ کیا رزلٹ ہوگا وہ مجھے معلوم ہے، تیرے دربار میں کیا رزلٹ ہوگا تو بتا۔ فرعون بڑا ظالم تھا، اس کے ظلم کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ اور صاحب جلالین کہتے ہیں کسی مجرم کو جب سزا دیتا تھا زمین پر لٹا کر بڑے بڑے آئرن کے نیلز ٹھوکتا تھا اس کے ہاتھ پیر میں، اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑاتا تھا، اس کے اوپر سانپ بچھو دوڑاتا تھا۔ کہا میں تیرے ساتھ بھی یہ کروں گا۔ ایمان والی خاتون نے کیا جواب دیا؟ ایمان والی خاتون نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے۔ یہ ہے موقع دعا کا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ میں نازک ہوں۔ عورت نازک ہوتی ہے نا، میں نازک ہوں، معلوم نہیں یہ اتنا ستم کرے گا میری زبان سے کوئی ورڈ خلاف دین نکل جائے گا، میرے ہاتھ سے ایمان نکل جائے گا۔ اے اللہ میری جان لے لے، میرا ایمان سلامت کر دے، کہ ایمان پر تو نے جنت کا جو وعدہ کیا ہے وہ ہمیشہ کی جنت مجھے چاہیے، دنیا کی لائف مجھے نہیں چاہیے۔ جب ایمان آتا ہے تو آدمی جان مال تمام چیزوں کے سیکریفائس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بس دو چیزیں آج کے پروگرام میں ایک پیغام کے طور پر میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ کیا؟ نمبر 1، اللہ کی کتاب اور اللہ کے احکام پر زندگی گزارو۔ قرآن مت چھوڑو، تو قرآن آپ کو نہیں چھوڑے گا، حفاظت کرے گا۔ نمبر 2، سرکار کی سنتوں کو زندگی کا نصب العین بناؤ۔ سرکار کا مرتبہ بڑا اونچا ہے، سرکار مدینے کے والی بھی ہیں اور جنت میں لے جانے کے ضامن بھی ہیں۔ ایک شاعر عجیب بات کر رہا ہے، دل روضہ رسول کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا، اور میں نے یہ پھول نور کی ڈالی پہ رکھ دیا۔
بس دو چیزیں آپ کو میں دے کر جاتا ہوں، تھامے رہیے، اور ناکامی ہو جائے میں ٹکٹ دے دوں گا آپ کو، انڈیا کر تماشا مار دینا۔ ایک کتاب اللہ مت چھوڑو، ایک سنت رسول اللہ مت چھوڑو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم اجرنا من النار یا مجیب۔ اللہم اجعلنا عتقاء من النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے الہ العالمین، اتنا بڑا مہینہ ہمارے سامنے سے گزر گیا، کچھ کر نہیں سکے۔ اے اللہ جو ٹوٹا پھوٹا ہو گیا اسے قبول فرما لے، اور اللہ جو کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے معاف فرما دے۔ تیری نعمتیں کھا کر اللہ ہم تجھ کو ناراض کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں تیری مدد مل جائے۔ اے اللہ تیری نافرمانیوں کی وجہ سے تیری مدد رکی ہوئی، اے اللہ کرم کی بھیک دے دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے، باقی رمضان کی قدر نصیب فرما دے۔ اے اللہ خستہ حالت میں تھی یہ مسجد، لیکن ذمہ دار حضرات نے رات دن ایک کیا، کمیٹی نے محنت کی، احباب نے رقمیں لگائی، اپنے گائے کی کمائی دی، حلال پیسہ دیا۔ آج اللہ ہمارے جنریشن کے لیے مسجد میں آنے کا راستہ آسان ہو گیا، اور اللہ جب تک ہمارا نیا جنریشن مسجد میں رہے گا ان کا ایمان باقی رہے گا۔ اے اللہ ہمارے طارق بھائی کی محنتوں کو قبول فرما، محترم بشیر بھائی کی محنتوں کو قبول فرما، اور کمیٹی کے ہر فرد کی محنتوں کو قبول فرما، اور اللہ مسجد کو آباد فرما، اور جو کام آگے کر رہے ہیں اے اللہ اس میں بھی مدد فرما۔ میں ہر وقت ہمارے فاروق شیر صاحب کا مہمان ہوتا ہوں، جس پر بشیر بھائی کو ہمیشہ شکوہ رہتا ہے، لیکن اے الہ العالمین ان کی قربانی کو یہ قبول فرما۔ اتنی بڑی تعداد میں اللہ یہاں پہلی مرتبہ لوگ بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما۔ جو اچھی باتیں ہیں اس پر کہنے والے کو پہلے، سننے والے کو بعد میں عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔